بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانیت کے تعارف اور ان کے عقائد سے آگاہ کریں گے۔ مسلمان اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ وہ قادیانیوں یا احمدیوں کے نظریات اور عقائد سے باخبر ہوں۔ دوستو، قادیان انڈیا کا ایک شہر ہے جو پنجاب کے سرسبز علاقے میں ضلع گرداسپور میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں تقریباً 18 کلومیٹر پر بٹالہ اور شمال میں تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر گرداسپور واقع ہے، جبکہ مشرق میں قریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بیاس واقع ہے۔ یہ علاقہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پیدائش اور مدفن ہونے کی وجہ سے مشہور ہے اور قادیانیوں کا مرکز بھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو اس شہر کی نسبت سے قادیانی اور ان کے نام کی نسبت سے احمدی کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہی مسیحی موعود ہیں، یعنی قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ وہ وہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مہدی آخر الزماں بھی ہیں، یعنی امام مہدی بھی وہی ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ سن 1888 میں مرزا نے اعلان کیا کہ اسے بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے۔ اس طرح 23 مارچ 1889 میں لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو عرف عام میں قادیانی یا مرزائی بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کے مطابق خدا اب بھی جس سے چاہے کلام کرتا ہے، چنانچہ سلسلہ الہام جاری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شرعی نبی اور خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین سے ان کی مراد آخری شریعت اور قرب خداوندی کے مقام پر فائز ہونا ہے۔ اس قدر بلند مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے انسان تابع نبی کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ وہ مسیحی موعود ہیں، امام مہدی آخر الزمان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابقہ انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ جہاد بالسیف اس زمانہ میں جائز نہیں، بلکہ اس زمانہ میں جہاد بالقلم کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام پر حملے قلم سے ہو رہے ہیں۔ دوستو، اسلامی عقیدے کے مطابق اب وحی الہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے، اور ان کے تابع فرمان اور قرآن مجید کے مطابق اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور نبوت اور رسالت کے دروازے آپ پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جمہور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اسلام میں جہاد بالسیف کو کبھی بھی وقتی حکم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جب بھی ضرورت پیش آئے گی مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات کی بنا پر عرب اور ہندوستان کے جید علماء کرام نے مرزا غلام احمد اور اس کے پیروکاروں کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ ان علماء کرام میں سر فہرست امام احمد رضا خان بریلوی، مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی نذیر احمد اور پیر مہر علی شاہ جیسے جید بزرگان دین شامل تھے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے 1893 میں پہلی بار مرزا غلام احمد کے دعووں پر گرفت کی، اور انہوں نے حسام الحرمین کے نام سے علماء مکہ اور مدینہ سے مرزا غلام احمد پر فتویٰ کفر تصدیق کروا کر شائع کیا۔ رابطہ عالم اسلامی نے بھی ان کی تعلیمات کو اسلام کے منافی قرار دیا۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974 کا دن وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔
مولانا شاہ احمد نورانی اور مفتی محمود نے قومی اسمبلی سے قادیانیوں یا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں 26 اپریل 1984 کو اس وقت کے صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے قادیانیوں کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ قادیانی یا مرزائی اسلام کی مقدس ہستیوں کے ناموں کا استعمال اپنے مذموم مقاصد کے لیے نہ کر سکیں، اپنے ارتداد خانوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے اور خود کو مسلمان کے طور پر کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کر سکتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آج بھی کوئی قادیانی ایسا کرتا ہوا پایا جائے تو اس کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور سی کے تحت 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔